اب جو شہاب کے ذریعے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ گولی مار دی، کہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پہنچ گیا، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ اس پر حملہ ہو گیا ہے، اس حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ انہیں قبر میں بھی جانا ہے، نبی کو بھی چہرہ دکھانا ہے، تھوڑی سی شہرت ملے گی لیکن یاد رکھنا آپ کو اس کا ایک بہت بڑا بھگتان ادا کرنا پڑے گا اور آپ سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ میرے عزیزو، ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو نائب رسول کہنے والے اور منبر رسول پر بیٹھ کر کے عوام الناس کی اصلاح کرنے والے اور عوام کو رزق حلال کی تلقین کرنے والے، ایسے لوگوں کی زبانی ہم نے خود سنا ہے، اور یہ بڑی مشہور سی بات ہے کہ وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یعنی پیسہ ہونا چاہیے، مال اپنے پاس میں ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دولت حرام کے ذریعے کمائی ہوئی ہے یا حلال کے ذریعے کمائی ہوئی ہے، وہ دولت حرام ہے یا حلال ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دولت ہونی چاہیے، یہ میٹر کرتا ہے۔ آپ کے پاس میں دولت ہے تو آپ کی عزت بھی ہے، آپ کے پاس میں دولت ہے تو لوگ آپ کی قدر بھی کریں گے، آپ کے پاس میں دولت ہے تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کا ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں وقار ہوگا، آپ کی ایک عزت ہوگی۔ لیکن دور حاضر میں یہ بات تو حقیقت ہے کہ دولت کی اہمیت ہوتی ہے، ہر انسان اس شخص کی قدر کرتا ہے جس کے پاس میں دولت ہے، لیکن میرے عزیز ہمیں صرف دنیا تو نہیں دیکھنا ہے نا، دنیا میں ہی تو نہیں رہنا ہے نا ہمیشہ کے لیے، یہ ذرا سے دنوں کی عزت، یہ تھوڑے دن کا مقام، یہ تھوڑے دن کی شہرت، یہ تھوڑے دن کی عزتیں، آپ یہ عزتیں دنیا میں تو حاصل کر لیں گے، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر دولت کمانے کے بعد میں آپ سوسائٹی میں اپنا ایک وقار، اپنا ایک وجود تو بنا سکتے ہیں، لیکن میرے عزیز دنیا میں وجود بنے نہ بنے، یہاں کے لوگ عزت کریں یا نہ کریں، ہمیں ایسے عمل کرنا چاہیے کہ قبر میں ہمیں کامیابی ملے اور حشر میں ہمیں کامیابی ملے، مرنے کے بعد میں اللہ جنت نصیب فرمائے، ایسے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو نعرے دیتے ہیں کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، دولت ہو چاہے جیسی ہو، چاہے حرام کے ذریعے کماؤ، کسی غریب کا مال مارو، کسی غریب کے پیسے کو چھین لو، کسی غریب کی زمین مان لو، اس کے بعد میں اپنے آپ کو دولت مند کہلواؤ، اس کے بعد میں اپنے آپ کو مالدار کہلواؤ، تو ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی پر ظلم کر کے یا جھوٹ بولنے کے بعد میں آپ نے دولت حاصل کی ہے تو آپ ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھنا کہ جو جھوٹ بول کر یا کسی غریب پر ظلم کر کے دولتیں حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی دولت زیادہ دن تک نہیں رہتی ہے، بلکہ ایک دن وہ آتا ہے کہ رب کریم ان کی پکڑ فرماتا ہے اور یہ اسی مقام پر دوبارہ پہنچ جاتے ہیں جس مقام پر یہ پہلے تھے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، حلال روزی کمائیں گے، حلال رزق آپ اپنے پیٹ میں پہنچائیں گے میرے عزیزو، پھر اللہ رب العزت آپ ہی کے نطفے سے حلال اولاد عطا فرمائے گا، تو وہ اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور آپ کا حکم مانتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج کہتے ہیں نا کہ اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، کہ مولانا صاحب تعویذ بنا دیں، دعا کر دیں پیر صاحب، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو لقمہ کیسا کھلایا ہے، ہماری اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ گیا ہے کہیں وہ حرام کا تو نہیں تھا، کہیں وہ کسی غریب کا مال مارنے کے بعد میں ہم نے اپنی اولاد کی تو خواہشیں پوری نہیں کی ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو تو کھانا نہیں کھلایا ہے، کسی غریب پر ظلم کرنے کے بعد میں، اس کا مال مارنے کے بعد میں، جھوٹ بول کر کے مال حاصل کرنے کے بعد میں کہیں ہم نے اسی کے ذریعے اپنے گھر میں کھانا پکوایا پھر وہی اپنی اولاد کو کھلایا؟ تو مجھے بتائیں کیا اولاد فرما بردار ہوگی یا نافرمان ہوگی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد بھی فرما بردار ہو اور رزق میں بھی برکتیں ہوتی رہیں، عمر میں بھی برکتیں ہوتی رہیں، اللہ عمروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور گھروں میں بھی برکتیں نازل ہو، تو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ جھوٹ سے دوری بنا لیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچ بول کر کے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں جب سے وہ شخص چلا ہے شہاب کیرلا سے جو چلا ہے، وہ حج کا ارادہ کیا اس نے، 2023 میں جو حج ہوگا اس میں شامل ہوگا، یہ بڑی مشہور سی بات، سب کو معلوم ہے، اس بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت سے وہ شخص کیرلا سے چلا ہے
اس دن سے لے کر آج تک ہر جگہ پر اسی کے چرچے ہیں، ہر جگہ پر اسی کے نام سے کلپ اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، سب اپنے اپنے نظریات رکھ رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، لیکن کچھ لوگوں نے تو ساری حدیں پار کر دی، کچھ لوگوں نے تو سب کچھ پار کر دیا، اتنا جھوٹ بولا ہے شہاب کے تعلق سے، اس کو لے کر کے اتنا جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر قدم پر جھوٹ بولا گیا، ہر قدم پر جھوٹ بولنے کی کوشش کی گئی، کس لیے؟ ویوز پانے کے لیے، تھوڑی سی شہرت پانے کے لیے۔ کس لیے جھوٹ بولا گیا؟ تاکہ ہم مشہور ہو جائیں، ہمیں بھی شہرت مل جائے، لیکن یاد رکھنا ایسی شہرت کسی کام کی نہیں، ایسی عزت کسی کام کی نہیں جو آپ نے جھوٹ بول کر کے کمائی ہے، اور یہ دائمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک مہینہ یا 2 مہینہ یا چند مہینوں کے بعد میں یہ عزتیں، شہرتیں، یہ دولتیں جو جھوٹ بول کر کمائی گئی ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں وہ شخص چلا کئی ہزار کلومیٹر وہ چل بھی چکا ہے، اب کہیں پر بولا گیا کہ اس پر حملہ ہو گیا، کہیں بولا گیا کہ شہاب پر گولی چلا دی گئی، کہیں پر بولا گیا کہ پاکستان وہ پہنچ چکا ہے، کہیں پر کہا گیا کہ پاکستان پہنچنے کے بعد میں اس پر حملہ ہو گیا ہے، کہیں پر کہا گیا کہ وہ واپس گھر لوٹ کر کے جا رہا ہے۔ یار ان باتوں سے میرے عزیزوں نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان باتوں کو لے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص نے اچھا ارادہ کیا ہے جانے کا، نیک ارادہ اس نے بنایا ہے، اچھا قدم اس نے اٹھایا ہے، حوصلہ افزائی کریں اور دعائیں کریں اس کے لیے، یہ تو بہتر ہے، یہ اچھا تھا، لیکن آپ نے تمام جھوٹ کے پلندے باندھنا شروع کر دیے اس کے حوالے سے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے جو دونوں گالوں کے درمیان ہے اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کی ضمانت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دے دو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، جھوٹ نہ بولو اس کے ذریعے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو دونوں تمہارے ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت مجھے دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، نہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بولو گے، اور اپنی شرمگاہوں کی تم حفاظت کرو گے، کوئی بھی غلط کام کی طرف، حرام کاری کی طرف تم نہیں جاؤ گے، تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جس شخص نے ان دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیا، اور میرے عزیزو جس نے زبان کا صحیح استعمال کر لیا، آقا فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ باپ دیکھیں یہ زبان ہی تو ہے جو سب کچھ کروا دیا کرتی ہے، یہ زبان کا ہی معاملہ ہے کہ ایک جھوٹ اس نے بولا پریواروں میں آگ لگ گئی، اسی زبان کے ذریعے نہ جانے کتنے خاندان برباد ہو گئے، اسی زبان کے ذریعے کتنے ملک برباد ہو گئے، اسی زبان کے ذریعے نہ جانے کتنے گھروں میں روزانہ آگ لگتی ہے، یہی زبان ہے جو روزانہ کتنے پریواروں میں لڑائیاں کرواتی ہے، یہی زبان ہے جو روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں آپ روزانہ سارے جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مقصد ہے کہ بس تو خاموش رہنا، تو اندر ہی رہنا، تو کچھ بولنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے کسی کو کوئی غلط جملہ بولا یا جھوٹ بولا یا کسی کو گالی دی تو گالی دے کر کے اندر چلی جائے گی، مار تو ہمیں کھانی ہے، پٹائی ہماری ہوگی۔ تو میرے عزیزو جس نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا تو اس نے سب کچھ محفوظ کر لیا۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک شخص آیا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں، آپ نے بہت سارے حکم دیے ہیں میرے آقا، میں ساری باتوں پر عمل نہیں کر پاتا، کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ جس پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ نبی کے ہاتھ میں اس شخص نے اپنا ہاتھ دینے کے بعد میں یہ آقا سے وعدہ فرما لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ وقت گزرا، تھوڑے دن کے بعد میں وہی شخص کسی ایسے مقام پر گیا کہ جہاں پر جانا زیب نہیں دیتا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا وہاں سے صحابہ کرام ملے، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اب آقا سے وعدہ کر لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں آقا سے وعدہ کر چکا ہوں، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو اسے شرم محسوس ہوئی،
پھر اس نے سچ بتایا. اس کے بعد میں میرے عزیزوں کچھ دن اور گزرے, پھر اسے ایسے مقام پر جانا پڑا کہ جہاں پر جانا بہتر نہیں تھا, جہاں پر جانا زیب نہیں دیتا تھا. پھر جب وہ واپس لوٹ کر کے وہاں سے آئے تو پھر صحابہ مل جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں. میرے عزیزوں اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کسی غلط مقام پر نہیں جاؤں گا, کیونکہ اگر میں کہیں جاتا ہوں پھر جھوٹ بولتا ہوں تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. تو یاد رکھنا میرے عزیزوں, اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد نہ کسی غلط جگہ پر جائیں گے نہ جھوٹ بولنا پڑے گا. تو غلط جگہ جانے سے بھی بچے اور جھوٹ بولنے سے بھی بچ گئے. اگر جھوٹ بولتے رہتے تو غلط جگہوں پر جاتے رہتے, غلط کام کرتے رہتے. جب انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اس کے ذریعے وہ دیگر تمام گناہوں سے بھی محفوظ ہو گئے, سارے گناہوں سے بھی بچ گئے. اور صرف ایک شہاب کی بات نہیں ہے, اگر آپ سوشل میڈیا پر اگر آپ کسی بھی ذریعے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, میرے عزیزوں ایک بات اور یاد رکھنا آپ کہ آپ نے اگر کسی ایسی چیز کو پھیلایا ہے کہ جو جھوٹ ہے, غلط ہے, حرام ہے, پھر اس کو اور زیادہ لوگ دیکھیں گے اور زیادہ وہ چیز آگے بڑھے گی تو اس سب کا گناہ آپ کو ملے گا. اب جو شہاب کے ذریعے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ گولی مار دی, کہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پہنچ گیا, کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ اس پر حملہ ہو گیا ہے, اس حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں, وہ یاد رکھیں کہ انہیں قبر میں بھی جانا ہے, نبی کو بھی چہرہ دکھانا ہے. تھوڑی سی شہرت ملے گی لیکن یاد رکھنا آپ کو اس کا ایک بہت بڑا بھگتان ادا کرنا پڑے گا اور آپ سخت سزا کے مستحق ہوں گے. اور نہیں آیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں, یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ پھیلانے سے پرہیز کریں.